الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہماری 12ویں قرآنی مجلس ہے، جس میں پارہ نمبر 12 کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ یہ پارہ سورہ ہود پر مشتمل ہے اور سورہ یوسف کا ایک حصہ آیت نمبر 52 تک اس میں آتا ہے۔ سورہ ہود انذار کی سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس سے یہ سلسلہ کلام انذار والا شروع ہوا، جس میں رسول کو جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا اور ان کو ان کا انجام یاد دلایا گیا۔ سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، یعنی سب سے پہلی جھٹلانے والی قوم، اور فرعون کا ذکر ہے، اور بیچ کا سارا سلسلہ اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ ان سارے رسولوں کا ذکر ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر اور اس کے بعد پھر قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور پھر بہت ہی اختصار کے ساتھ فرعون کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو ان کا خراب انجام، تباہ کن انجام یاد دلایا گیا ہے۔ تو سورہ ہود جو ہے وہ شدید انذار کی صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، جو کہ اپنے اندر بشارت اور تسلی رکھتی ہے۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل قصہ بیان کیا گیا ہے، اور گویا اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ حالات اگرچہ سخت ہیں، مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوگ جھٹلا رہے ہیں، اور اپنے ہی لوگ دشمن ہو گئے ہیں اور خیرخواہ ہونے کے بجائے بدخواہ ہو گئے ہیں، اپنے ہی قبیلے کے لوگ، اپنے ہی خاندان کے لوگ، اپنے ہی بھائی بند، لیکن بالآخر انجام جو ہے وہ آپ کے حق میں ہوگا۔ تو اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری روداد بیان کی گئی ہے، جس کا ایک حصہ ہم اس بارے میں لیں گے۔ تو یہ ایک مختصر اوور ویو ہے 12ویں پارے کا۔ اس کے بعد اب سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارے درمیان محترم امین الحسن صاحب موجود ہیں، ہم اور وہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی رائے الگ الگ بھی ہو سکتی ہے کسی مفہوم یا کسی آیت کی تفسیر کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 1۔ تو اس میں جو ہے الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئیں اور پھر صاف صاف بیان کی گئیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی تفصیل ہو کہ اس کا کیا وہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جن صورتوں کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے، یہاں الف لام را سے ہے، تو اس میں ایک پوشیدہ پیغام، میسیج یہ ہے کہ یہ قرآن غالب آئے گا، یہ رسول غالب آئیں گے، ان کا مشن سکسیڈ ہوگا، اور اس کے برعکس ان کا انکار کرنے والے دنیا میں بھی نیست و نابود ہوں گے اور آخرت میں بھی برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ پہلی آیت میں آگے اندر صورت میں کیا باتیں آ رہی ہیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جو فواصل ہوتے ہیں، اینڈنگ، حکیم خبیر، اگر حکیم خبیر آیا ہے تو اس صورت کے اندر حکمت کی باتیں ملیں گی، اور آپ کو کچھ نئی باتیں بیان کی جائیں گے، کچھ نیوز سنایا جا رہا ہے، کچھ خبر دی جا رہی ہے۔ اگر شروعات کی آیت میں عزیز انتقام آئے گا پہلی ہی آیت میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر صورت کا مزاج بھی ویسا ہی ہوگا، جس میں سخت پکڑ کی بات ہوگی۔ محکم اور متشابہ دو قرآن کی آیتوں کی بڑی کیٹیگری ہیں۔ محکم سے مراد وہ باتیں جو آفاق و انفس میں سمجھ میں آنے والی ہیں، تاریخ سے جو بات ثابت شدہ ہے، جسے دلائل سے سمجھایا جا سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ابہام نہیں ہے، اس صورت کے اندر واقعات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. سورہ ہود کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی دعوتی کشمکش اور ان کی قوموں کا انکار، ان کی ضد اور ہٹ درمی، اس کی پاداش میں ان پر جو عذاب آیا ہے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس میں قرآن مجید کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو عام طور سے انسانی کلام میں جمع نہیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ محکم ہے، اس کی آیتیں جو ہے محکم ہیں، یعنی بہت ہی ٹھوس ہیں، بہت مضبوط ہیں، ایک ایک لفظ بہت جچا تلا ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی تفصیل میں جاتا ہے تو احکام باقی نہیں رہ پاتا، مضبوطی پختگی جو باقی نہیں رہ پاتی، ادب کا جو وہ اونچا معیار ہے وہ باقی نہیں رہ پاتا. تو اس لیے جو لوگ محکم کی فکر کرتے ہیں وہ تفصیل سے بچتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں دونوں خوبیاں جمع ہو گئیں. تو سر میرا سوال ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 7، اس میں سر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں پیدا کیا. تو یہاں پہ جو 6 دن ہے تو یہ دن سے کیا مراد ہے؟ جو ہماری 24 گھنٹے والی زندگی ہے وہ، یا پھر کچھ اور؟ اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش بتایا گیا ہے کہ پانی پر ہے، تو مطلب زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی موجود تھا، تو زمین میں جو پانی آتا ہے کیا اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے یا پھر کیا ہے؟ واضح تھوڑا تفصیل سے بتائیں. اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا. دن سے مراد دنیا کا دن تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں کا جو ٹائم سیٹ ہے اس کے حساب سے 24 آورس کا ڈے ہوتا ہے، 365 ڈیز کا سال ہوتا ہے. وہی اب نیکسٹ پلانٹ میں چلے جائیں تو سورج کا چکر کاٹنے میں یا اپنے مدار میں گھومنے میں اس کا ٹائم بدل جاتا ہے. تو ٹائم از اے ریلیٹو ڈائمینشن. جیسے آپ کائنات میں اور دور جاتے جائیں گے تو وہاں تو ٹائم بدلتا جائے گا، اور کائنات کا کرہ جتنا بڑا ہوگا سیلیسٹیل باڈی، اتنا اس کا آربٹ بڑا ہو جائے گا، اس کا ڈے اینڈ نائٹ بڑا ہو جائے گا، اس کا سال بڑا ہو جائے گا. تو ڈے اینڈ نائٹ سے مراد نہیں ہے. دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس نام کی کتاب ہے موریس بوکائے کی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 6 دن سے مراد 6 اسٹیجز ہیں. اب اس میں کیا اسٹیجز ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کتنے اسٹیجز میں یہ کائنات بنی ہے. ہائیلی سائنٹیفک باتیں ہیں، اور جو لوگ کوانٹم فزکس جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی علم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو آیا ہے اور اس کی جو پیدائش ہوئی ہے، اس مادے کو اس زمین پر پیدا ہونے کے لیے 13.5 بلین ایئرز لگے. کائنات بنتے بنتے بنی ہے، اس کے الگ الگ حصے ہوئے، آخر میں زمین بنی ہے تقریباً 4.5 بلین ایئرز بیفور. پھر اس کے بعد اسے وہ مولٹن شکل میں زمین تھی، پھر اسے سوکھنے میں وقت لگا، پھر اس میں پانی آیا، پھر اس میں وہ جرثومے آئے، پھر اس کے بعد انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے سلاسل سے، مٹی سے، کیلشیم، میگنیشیم، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ جتنے میٹیریلز ہیں یہ سب پیدا ہونے میں بہت دیر لگے. تو اس لیے ہم نہیں جانتے کہ 6 دن سے مراد جو 6 اسٹیجز ہیں وہ کیا ایگزیکٹلی ہیں. سائنس کی تحقیق آگے بتا سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں آیتیں یہ متشابہات میں سے ہیں، کچھ متشابہات وقت گزرنے کے ساتھ محکم میں بدل جاتی ہیں آیتیں، نالج آنے کے بعد وہ گویا کہ متشابہ نہیں ہے، میٹافوریکل نہیں ہوتی ہیں. دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پانی سے مراد H2O نہیں ہے. ہم فلوئڈ کے لیے بھی پانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انسان جس مادہ منویہ سے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی پانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تھرون، اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کی حکومت کس پر تھی؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو فزیکل باڈیز ہیں، سیلیسٹیل باڈیز، فزیکل باڈیز کا وجود نہیں تھا. تو آپ کو سمجھنے کے لیے بتایا گیا ایدر فلوئڈ یا گیسیس، ان دونوں میں سے کوئی 3 ہی تو انسان سمجھتا ہے، 3 ہی اسٹیٹ سمجھتا ہے، اور کیا اسٹیٹ ہم نہیں سمجھ سکتے. تو گیسیس ماس سے کائنات بنی، یہ آ گیا قرآن میں. تو گیسیس ماس سے فزیکل باڈیز بنے. ایک اور ایلیمنٹ باقی رہ گیا وہ فلوئڈ. تو فلوئڈ کا مطلب ہے جو نان سالڈ ہو،
جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اس وقت، اس پر اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی. My question is from Surah Hud, ayat number 46. In this, Allah says, those who do not do good deeds are not from the aal of the prophets. So is it true for moments as well? Here Allah says specifically, غَيْرَ صَالِحٍ. So if our brother, sons or father, they go astray from the path, they do amal that is غَيْر صَالِح, and or they become a munkir of Allah, or they start committing haram stuff. So shall we cut our relationship with them? How should we proceed with them? تو ایک تو اس آیت کو اس کے کنٹیکس میں سمجھا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو کشتی میں. تو گھر والوں میں ان کی نگاہ کے مطابق ان کے بیٹے بھی موجود. ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس بیٹے نے کفر کا اعلان نہیں کیا تھا، گویا کہ وہ منافقوں میں سے تھا، تو اس کا کافر ہونا جو ہے وہ واضح نہیں تھا. جب طوفان آیا تو ان کی نظر جو ہے وہ اپنے بیٹے پر پڑی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، لیکن بیٹے نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، کشتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں بھی کوئی کفر کا اظہار نہیں تھا، بس یہ تھا کہ میں بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر لوں گا. تو اس وقت پھر موج آئی اور وہ لے کے چلی گئی اس کو. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے ایک باپ کی شفقت کا جذبہ، اس کے تحت پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حقیقت بتائی کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا جو پورا کردار ہے وہ غیر صالح کردار ہے. تو اس میں ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تسلی ہو گئی، دوسرے اس میں انسانوں کے لیے ڈراوا ہے، عام انسانوں کے لیے ڈراوا ہے کہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ وہ اگر کسی اچھے آدمی کا رشتہ دار ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. اب اس میں سے کوئی فقہی مسئلہ نہیں نکالنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں فیصلہ کرتے پھریں کہ اس بچے کو ہم الگ کر دیں، اپنا بچہ نہیں سمجھیں، گھر سے نکال دیں وغیرہ وغیرہ. نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہمارا کام تو اپنے بچوں کی یا گھر والوں کی تربیت کرتے رہنا ہے، آخر تک، مرتے دم تک ان کی تربیت کرتے رہنا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب توبہ کی توفیق دے دے. لیکن جو اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں ڈرنے کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی رعایت نہیں کرتا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے. تو اس میں بہت بڑا ڈراوا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 9 اور 10. تو اس میں جو نارمل ہمارے ساتھ جیسے نارملی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ آزمائش کر رہے ہیں یہ یا میرے لیے سزا ہے. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ بہت دن سے کر رہے ہیں لیکن وہ کنٹینیو فیلئر ہو رہے ہیں. تو ہم ازمپشن کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا کہیں اعمال میں کچھ گڑبڑی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے. انسانی آتا ہے اس طرح کا. تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرے کہ اس طرح کا جب معاملہ کسی کے ساتھ آتا ہے، کنٹینیو کسی کے ساتھ مصیبت آ رہا ہے یا کنٹینیو کسی کے ساتھ خوشی آ رہی ہے، تو اس کو کیسے ہم لوگ دیکھیں. اصل میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو اصول بتائے ہیں، یعنی دائمی اصول، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، دوسرا یہ ہے کہ خوشی میں اترانا نہیں، لکھے لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تو جو چھوٹ گیا ہے اس پر مایوس نہیں ہونا، اور جو ملا ہے اس پر زیادہ خوش نہیں ہونا. تو یہ تو ایک دائمی ہدایت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، دونوں ہی حالات میں اپنے آپ کو آزمائش میں محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی آزمائش تو ہر طرح سے ہو رہی ہے. تنگی سے بھی آزمائش ہو رہی ہے اور خوشحالی سے بھی آزمائش ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اس لیے ہمیں نواز رہا ہے یا ہمیں اور ڈھیل دینے کے لیے نواز رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو دیکھ کر کریں. اگر کردار اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر نواز رہا ہے، اور اگر کردار میں خرابیاں نظر آتی ہیں تو پھر ہوشیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نواز بھی رہا ہے، ہمارے اعمال خراب بھی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہوگا تاکہ ہماری اور سخت پکڑ کرے. پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 17.
اس آیت کو پڑھنے سے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے غیب کا علم رکھتے تھے، اور یا بعد میں قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ اس کی تائید میں یا گواہ کے طور پر نازل ہوا؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر، روشنی پر موجود ہو، اور پھر اس کے بعد ایک شہادت دینے والی کتاب بھی آ گئی، جو وہ سوچتا تھا، جو اس کا خیال تھا، جو سلیم الفطرت انسان جن باتوں کو سمجھتا ہے، اس کی تائید میں مزید ایک اور شہادت آ گئی۔ تو پھر تیسرا جو ہے، اس سے پہلے کی جو کتابیں آئیں ان میں سے پرٹیکولرلی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی اس سے بھی سپورٹ ملتا ہے۔ تو دوسری جگہ تو نور علی نور، دو نور کا ذکر ہے، یہاں تو ایک معنوں میں تین نور کے جمع ہونے کا ذکر ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک ہی ویری ریئر یونیک سیرت کی کتاب ہے، اسلام اینڈ اٹس اسپرچویلٹی، اور مزید کچھ کتاب کا نام لمبا ہے۔ اس میں اس آتھر نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹریولنگ تھے، جرنیز تھے، کبھی نارتھ کی طرف، کبھی ساؤتھ کی طرف، کبھی اور ڈائریکشن میں جو ٹریول کرتے تھے، جو ایکسپیڈیشن ہوتے تھے، جو بزنس ٹرپس ہوتے تھے، ان میں آپ نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، صحرا، رات، سردی، گرمی، ہر چیز کو آپ نے دیکھا، انسانوں کو دیکھا۔ تو اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور و فکر کرتے تھے، اور نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت واضح ہو گئی تھی بات خدا کے بارے میں۔ ہاں، وہ چاہتا کیا ہے یہ نہیں معلوم تھا، یہ وحی کے ذریعے سے بات آئی، ورنہ آپ اس موضوع پر کبھی بھی ذہنی طور پر کنفیوژن کا شکار نہیں تھے۔ علی بینۃ من ربی، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح دلائل پر تھے، اور جس کے اندر نور فطرت ہے وہ ایسا ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا نور آ گیا، وہ کتاب آ گئی، اور تیسرا وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو انسانی فطرت کہتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ملتی ہے، اس سے بھی اس کی گویا کہ توثیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے تین وہ چیزیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مستند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں ایک بات اور اپنے سامنے رکھتے ہیں، افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے علم غیب حاصل تھا یا نہیں تھا، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، اگر اللہ کے رسول مراد ہوتے افمن کانا سے تو پھر اولئک یؤمنون بہ نہیں آتا۔ تو اولئک یؤمنون بہ کا مطلب وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی قرآن پر۔ تو اولئک یؤمنون بہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ افمن کانا جو ہے وہ واحد کے لیے نہیں ہے بلکہ جمع کے لیے، اور من جو ہے وہ واحد جمع سب کے لیے آتا ہے۔ بعض لوگوں نے افمن کانا سے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا، اس کے بجائے جو ہے اولئک یؤمنون بہ سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہاں وہ سارے لوگ مراد ہیں جو کہ جیسا کہ محترم امین الحسن صاحب نے بتایا کہ اپنی فطرت کے نور کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وحی الہی سے اس کی تائید، اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر جو پہلے کی کتابیں ہیں اس میں جو رہنمائی ہے اس سے بھی تائید حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایمان کے روشن راستے پر چلتے ہیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 4، اس میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، اور ان کی آگے آنے والی آیتوں میں اس کی تعبیر بھی یعقوب علیہ السلام نے بتائی ہے۔ تو کیا ہمارے لیے خواب کی تعبیر جاننا صحیح ہے؟ اور اگر تعبیر مطلب اس کے بعد یہ ہے کہ تعبیر بتانے والے میں ہمیں کس طرح کی صلاحیت اور لیاقت کا خیال رکھنا چاہیے؟ 2023 میں میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے رمضان میں، وہ ہے انٹرپریٹیشنز آف ڈریم پر۔ سگمنڈ فرائڈ کی بھی ایک کتاب ہے، لیکن جو ویسٹرن فلاسفرز اینڈ سائیکولوجسٹ ہیں وہ جب انٹرپریٹ کرتے ہیں خوابوں کو، تو وہ صرف ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات، آئیڈیاز، فکر، سپریسڈ اینڈ ریپریسڈ میموریز، انہی کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس روح نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں چونکہ روح کا تصور ہے، اس لیے خوابوں میں
روح کا بھی ایک انوالومنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ بشرا من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے روح کو. دوسرا ہے وہ تحذیر من الشیطان، اور شیطان جو ہے ڈراتا ہے، ڈراوے کے خواب آتے ہیں. اور تیسرا جو ہے جو آدمی دن بھر جن خیالات میں الجھا رہتا ہے رات میں انہی کو دیکھتا ہے. یہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ بشارت میں سے ہے. بشارت والے خواب دیکھیں تو تعبیر بیان کی جا سکتی ہے. انذار والے خواب دیکھیں، شیطانی خواب دیکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بائیں جانب پلٹیں اور اٹھ کر 3 مرتبہ تھوکیں اور شیطان سے پناہ مانگیں، کسی کو نہ بیان کریں. زیادہ ڈراؤنی خواب ہو تو صدقہ و خیرات کریں، گناہوں سے معافی چاہیں. اور تیسرا آدمی جو کچھ دن بھر سوچتے رہتا ہے تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، خواب کی تعبیر نکال سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے، دس از مائی پرسنل اوپینین، کہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ ہی سب سے زیادہ بہتر نکال سکتے ہیں. آپ کے حالات کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کوئی اور تعبیر بیان کرے گا تو اس میں لمیٹیشنز ہوں گے. ہر انسان اپنے خواب کی تعبیر نکال سکتا ہے اگرچہ وہ اندر جائے، کچھ چیزوں کو سمجھ لے، پڑھ لے. اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ، خاص کر فجر کی نماز کے بعد، آپ صحابہ کرام کی طرف پلٹ کر بیٹھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے. کئی باتوں میں سے ایک بات یہ کہ اگر کسی نے خواب دیکھا تو بیان کریں. لوگ اپنے خوابوں کو بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر بیان کرتے تھے. تو خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، لیکن پوچھیں مجھ سے جو علم رکھتا ہو، تقوی والا ہو، صلاحیت والا ہو، اور جو بہت باریکی کے ساتھ زبان و بیان کو بھی جانتا ہو، قرآن سنت کو بھی جانتا ہو، سائیکالوجی کو بھی جانتا ہو، وہ آدمی بہتر تعبیر پیش کر سکتا ہے. عام طور سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر جاننے کی زیادہ فکر ہوتی ہے. حالانکہ خوابوں کی تعبیر جو بتائی جائے گی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ حسن انجام کی ہونی چاہیے. تو انسان اچھا خواب دیکھے یا برا خواب دیکھے، اٹھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے خواب دیکھا ہے میں اس کا خیر تجھ سے مانگتا ہوں اور اس کے شر سے مجھے بچا لے، یہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. میرا سوال ہے، آیت ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں مومنین کو، اور خود اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، تو ان کے بارے میں تو کوئی اشکال پیدا ہوتا نہیں ہے جو ایسی بات کہی جائے. رہے کافر، تو کافروں کو بھی اس وقت اس کا علم ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں تو بھی میں اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اس کے بعد اس آیت کی ضرورت، اس پر روشنی ڈال دیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا، لیکن مفسرین نے بتایا کہ اصل میں کفار کو یہ بتانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کا روئے سخن ان کی طرف نہیں ہے، ناراض ہے ان سے. ان کو یہ بتانا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ جو ہم وحی کر رہے ہیں ان میں سے بعض چیزیں چھوڑ دیں گے. یہ ایڈریس کرنے کا ایک سٹائل ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ ہم جو وحی نازل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں. اور وَضَائِقٌ بِهِ، یہ اور بات ہے کہ بعض چیزوں کو بیان کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے قراری ہوتی تھی، اور رسول سے جو مطالبے تھے کہ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، کیوں اس پر کنز خزانہ نازل نہیں ہوا، یا اس کے اطراف دونوں طرف فرشتے ہوں باڈی گارڈز کی طرح، ہاتھ میں کوڑے رکھے ہوئے ہوں، اور ہر وہ آدمی جو ایمان نہ لے آئے اسے وہ جھڑکی دیں اور ایمان لانے پر مجبور کریں. اس آیت میں تو 2 چیزوں کا ذکر ہے یا 3 چیزوں کا ذکر ہے، آگے اور چیزوں کا ذکر ہے. تو یہ سب لوگ جو ہے اس طرح کے مطالبے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا، ایڈریس اور رسول اللہ کو ہے، ان سے کہا کہ ہمارا جو رسول ہے وہ نذیر ہے، تم کو وارن کرنے کے لیے آیا ہے، چھومنتر دکھانے کے لیے نہیں آیا ہے تمہارے مطالبے کے مطابق. اور ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کہ کوئی جبر کے ذریعے سے تمہیں ایمان کی طرف لایا جائے، جس کے لیے فرشتے ہوں اور وہ کوڑے لے کر آئیں، تمہیں ڈرائیں اور تمہیں ماریں. یہ تو ہمارا اصول ہی نہیں ہے، ہمارے رسول کا اصول ہی نہیں. ہمارا رسول تو صرف تمہارے لیے نذیر بن کر آیا ہے. یہ جو آیت ہے یہ اس کا اسلوب وہی ہے جو اس آیت کا ہے، مشہور آیت لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تو وہاں لعلک باخع کہا گیا ہے، یہاں پر لعلک تارک کہا گیا ہے. وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے اتنا زیادہ
गोया हद मतलूब से भी आगे बढ़े जा रहे थे उनकी हिदायत की फ़िक्र में कि अल्लाह ताला ने रोका कि नहीं, इतना ज़्यादा अपने आप को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यह महसूस होता है कि उनकी तरफ से जो मुतालबे आ रहे थे, तो उन्हीं की हिदायत के लिए, उनको जहन्नम से बचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र ये होती थी कि वो हर सवाल को एड्रेस कर लें, हर एतराज़ का जवाब दे दें, उनके जो मुतालबे हैं वो किसी न किसी शक्ल में गोया पूरे हो जाएं, हक़ उन पर वाज़े हो जाए, हुज्जत तमाम हो जाए। बताया गया कि आप तो इतना ज़्यादा अपने फ़रीज़े मनसबी की जो हदें हैं उससे भी आगे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा इनके सवालों को सीरियस लेने और दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डराने वाले हैं, इन्नमा अंत नज़ीर। इस तरह से यहाँ पर जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेकरारी थी इनकी हिदायत के लिए, जो लअल्ला का बाक़ून में ज़ाहिर होती है, वही जो है वो यहाँ पर लअल्ला का तारिकुम में भी ज़ाहिर होती है। सूरह यूसुफ पर नज़र डालने से ये बात हमारे सामने आती है कि भाइयों ने बाप की मोहब्बत की बिना पर, उस फजीलत की बिना पर जो है इस हद तक पहुँच गए कि क़त्ल तक नौबत आ गई, मतलब हसद। तो सवाल ये है इसमें कि खूनी रिश्तों का भी लिहाज नहीं रखा जाता है, हसद का जज्बा जब उस लेवल को पहुंच जाता है। तो इसमें हमको ये जानना था कि हासिदों का साबिक़ा जो हम लोगों को ज़िंदगियों में पड़ता है, हम खुद भी हसद अगर करते हैं किसी की फजीलत की बुनियाद पर, उससे कैसे महफूज रहें, और जो है दूसरे हासिदों के हसद से हम खुद जो है कैसे बचें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि उमूमन भाइयों के दरमियान एनिमोसिटी होती है, दुश्मनी होती है, राइवलरी होती है, ऐसा समझा जाता है। और उसके लिए मिसाल में ये पेश करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की मिसाल, जबकि भाई बहनों में जो मोहब्बत की मिसाल है वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब दरिया के हवाले कर दिया गया तो छोटी बहन थी, हज़रत मूसा से बड़ी थी लेकिन बच्ची छोटी थी। कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से, कितनी हिकमत और दानिशमंदी से वो फॉलो करती गई, और अंदाज़ा हो गया कि महल के अंदर बच्चा चला गया। और महल के अंदर किसी आम आदमी का जाना कोई आसान बात नहीं है, बड़ी ही बोल्ड बच्ची रही होगी, बड़ी हिकमत के साथ वो बादशाह के घर के अंदर चली गई, और रानी जहाँ बैठी थी, जहाँ बच्चा पहुँच गया था, वहाँ गई, और बच्चा दूध नहीं पी रहा था, किस हिकमत के साथ उस बच्चे को फिर माँ की गोद में वापस लेकर आई। तो भाई बहनों का रिश्ता मोहब्बत का भी होता है। इसी तरह वो दो बहनें जिनके बारे में कहा जाता है कि शुआइब की बेटियां, मदियन में जो दो बहनें थी, आपस में कितनी मोहब्बत थी, मिलजुल कर काम करती थी। तो इसलिए हमें ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि भाई बहनों का रिश्ता ऐसा ही होता है। हसद किसी के दिल में होता है, और इसीलिए हसद से जो निकलने वाला शर है वो बहुत ख़तरनाक होता है, पता नहीं चलता है कि कहाँ से आएगा। तो अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, जैसा कि कुरान की आखिरी सूरह फलक में है, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो सूरह यूसुफ ही से हमारे सामने आती है वो ये कि हसद पैदा करने वाले असबाब से बचना चाहिए। जो मशवरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने दिया उनको, कि उनसे ये कहा कि ख्वाब जो है वो अपने भाइयों को मत बताना, वरना क्या होगा, शैतान चाल चलेगा। एक तो बात यह है कि हसद जो है वो गोया शैतान का एक हरबा है, इंसानों को इंसानों के ख़िलाफ़ खड़ा करने और इंसानों को इंसानों के ज़रिए नुकसान पहुँचाने का। एक बात तो ये हो गई है। और दूसरी बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को यहाँ अंदेशा था कि अगर वो ख्वाब बताएंगे तो उनके दिल में हसद बढ़ जाएगा। हसद को तो महसूस कर रहे होंगे, लेकिन वो हसद बढ़ जाएगा, बढ़ने की सूरत में फिर उसके नुकसानात होंगे। तो हसद को बढ़ाने वाले असबाब से बचना चाहिए, जिसमें चीज़ों का दिखावा, दौलत का दिखावा, नुमाइश और दिखावे का नुकसान ये भी है कि उससे देखने वालों के दिल में शैतान हसद पैदा कर सकता है। तो इस तरह से हमारी 12वीं कुरानी मजलिस का इख्तिताम अमल में आता है। आप लोगों ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ़ तरह के सवालात किए। ये सवालात इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि आप कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं। ज़ाहिर गौर व फ़िक्र के नतीजे में सवालात पैदा होते हैं, और ये कुरान मजीद की खुसूसियत है कि वो गौर व फ़िक्र करने वालों के सामने सवालात पैदा करता है। तो सवालात का सिलसिला जारी रहे, गौर व फ़िक्र का सिलसिला जारी रहे, और इसी तरह से हम कुरान मजीद की हिकमतों तक और उसके उलूम व मारिफ तक पहुँच सकेंगे। यही रास्ता है सवालात करने का, सवालों के जवाब ढूंढने का, और ये गौर व फ़िक्र करने का। अल्लाह ताला
हमारे गौर व फिक्र को कबूल फरमाए।